آج ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے دوسری شادی کی. ابھی میں آ رہا تھا نا گاڑی میں, تو ابھی کی بات ہے, 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. یہ حضرات میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا فون کو. مجھے کہنے لگے میں نے دوسری شادی کی ہے اور میرا سسرال بہت تنگ کر رہا ہے, مجھے بہت ٹینشن میں ہوں, کیا کروں میں نے کہا شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور بول رہے ہو کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. میں نے جب دوسری کی نا, یہ واقعہ میں بیان شاید نیٹ پہ اپلوڈ بھی ہوا وہ, میں نے جب دوسری کی تو بہت زیادہ میرے پر سسرال کا دباؤ تھا. تو میں ایک بڑے عالم کے پاس گیا بہت ٹینشن میں. میں نے کہا میں بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میرے سسرال تو چھوڑ نہیں رہا مجھے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا کیا کیا؟ میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. تو انہوں نے کہا ہم بے وقوف ہیں کیا؟ پھر کہنے لگے لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور اس مولوی طارق کو دیکھو منہ دے کے شہد کے چھتے میں شہد پی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو 4 شادیاں لازمی کریں آپ لوگ, لازمی کریں, کیونکہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات دیکھو, لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, ہمیں تو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. لڑکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں مردوں کے مقابلے میں, گروتھ ریشو کے لحاظ سے نہیں. جو نکاح کے قابل مرد ہیں نا وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, سمجھ رہے ہو مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, دیکھو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا نا وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا لازمی. وجہ اس کی ہے کہ جس کے ایک لڑکا ہو گیا تو ایک لڑکی کے بعد نسل روک لے گا, جس کا لڑکا نہیں ہوا تو وہ لڑکے کی لالچ میں پیدا کرتا رہے گا, تو 5-6 بیٹیوں کے بعد 1 آدھ بیٹا ہو جاتا ہے. تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا تو بڑھ رہا ہے, لڑکوں کا نہیں بڑھ رہی. یہ طے شدہ بات ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں چائنا اور انڈیا میں تو لڑکے زیادہ ہیں, بھائی وہاں ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں وہ, تو ہم تھوڑی یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ یار بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو, یہ تو ظلم ہے. تو اس لیے وہاں برابر ہے, ورنہ گروتھ ریشو جہاں فیملی پلاننگ ہوگی لڑکیوں کا بڑھے گا. تو اب لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. یہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ فلسفہ میں نے ان کو بتایا تھا, تو آخر میں ان کا ایک بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا تھا, وہ چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, جامعۃ الرشید کے بہت سینئر عالم ہیں, اور اسلامک بینکنگ اور فائننس میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی ہے. تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہوتی ہیں, لڑکے پیدا کم ہو رہے ہیں. پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکا جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف, بچیوں میں زیادہ. یعنی بچپن میں موت کا ریشو بچوں میں بچیوں کی نسبت زیادہ ہے. تو نکاح کے لیے جو لڑکے پیدا ہوئے تھے, جتنی لڑکیاں تھیں اس میں اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, کیا خیال ہے. آگے جب یہ دونوں جوان ہوتے ہیں تو حادثاتی موت کا ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت بہت زیادہ. بائکوں سے ٹکرا کے مرد مرتے ہیں, اور جناب فیکٹریوں میں چھت گر گئی مرد مرتے ہیں. جنگوں میں کون مرتا ہے, فسادات میں, ٹارگٹ کلنگ میں, دشمنیوں میں, زمینوں کے جائیدادوں کے جھگڑوں میں مرد پورے 10-10 مرد ایک خاندان کے کٹ جاتے ہیں. تو ان لڑکیوں سے نکاح کے لیے جتنے بندے پیدا ہوئے تھے مارکیٹ سے, اور مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب جو تھوڑے سے رہ گئے, نہیں وہ بعد میں آئے گی ٹینشن, شادی تو ہونے دیں اس میں. کہہ رہے ہیں بیویوں کی ٹینشن سے پہلے شادی ہوگی پھر وہ ٹینشن سے مریں گے نا. تو پھر چوتھے نمبر پہ جو تھوڑے سے رہ گئے, ان میں بہت سے نشہ کرتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں. لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. چرسی لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ہیروئنچی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے. شرابی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ شرابی اور ہیروئنچی نکاح کے قابل ہوتے ہیں. اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں, وہ خواتین پوچھتی ہیں شراب پی کے طلاق دے دی, ہو گئی وہ طلاق تو طلاق ہے, وہ شراب پی کے بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو چاقو نہیں مار دیا اس نے, اس سے تو جان چھوڑ گئی, یہ زیادہ اچھا ہے, ورنہ وہ گولی بھی مار سکتا تھا. تو نشے کا ریشو, یہ نشائی جو ہے یہ نکاح کے قابل نہیں ہوتے. پھر لڑکوں میں بے روزگاری, بے روزگار آدمی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. لڑکیوں میں بے روزگاری ہونا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو یہ اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر جو باقی بچے ہیں ان میں سارے یہاں نکاح نہیں کرتے, بہت سے یورپ امریکہ جا کے انگریز لڑکیوں سے نیشنلٹی کے چکر میں نکاح کرتے ہیں, جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا نکاح کے لیے.
कल्चर का बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। तो और थोड़े हो गए, तो ये मैं इनको बता रहा था तो इन्होंने कहा ये मैं और आप 2-4 आदमी रह गए हैं। कह रहे हैं आपने इतना थोड़ा कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मैं हूं, एक आप है, 2-4, यानी इतनी स्पीड से बंदे। मेरा एक दफा एक टीवी में मेरा तो स्टाइल है ना, मैंने बंदों को मारना शुरू किया। आखिर में जब पहुंचा ना, पता नहीं 8 स्टेप, अभी तो मुझे पूरे याद भी नहीं आ रहे, 8वें स्टेप पे पहुंचा, इन्होंने कहा बस हम 2-4 ही रह जाएंगे भाई, बाकी यहाँ रोक दो। इनका मलफूज है वो। मैं एक दफा टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा था, तो वो विमेन राइट्स की है ना, कोई मशहूर खातून है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मारवी सरवर साहिबा बैठी हुई थी ना मेरे सामने। तो वो टॉपिक था ही 4 शादियों पे, यानी टेलीविजन GTV था मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये इस पे बात चल रही थी, तो मैंने इस पे दलाइल देना शुरू किए। मैंने कुरान और सुन्नत से नहीं दिए, मैंने अकल से दलाइल दिए। तो उनकी जब बारी आई तो वो कहने लगी नहीं, लड़कियों में भी बहुत रेशो बहुत है, लड़कियां बहुत मरती हैं। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा प्रेगनेंसी में इतनी लड़कियां मर जाती हैं, हालांकि इतनी नहीं मरती जितनी मैंने आधे घंटे में इतने मर्द नहीं मारे थे, उन्होंने 1 मिनट में इतनी औरतें मार दी। उन्होंने कहा इतनी लड़कियां तेजाब फेंकने से मरती हैं, इतनी प्रेगनेंसी से मरती हैं, हर मिनट में इतनी, हर मिनट में। मुझे मजाक सूझा, मैंने किया नहीं, मैंने वो लाइव चल रहा था, वहां सोचा, मैंने कहा यार कॉल करके मैं घर वालों की खैरियत मालूम करें कि हमारे घर में सब खवातीन जिंदा हैं या नहीं है, क्योंकि इतनी, मैंने कहा आप इतनी स्पीड से खवातीन को मार रही हैं कि मुझे फिक्र लग गई है, मैं घर फोन करके पूछूं यार हमारे घर में भी कोई मरा तो नहीं, थोड़ा हाथ, यानी मेरा उनका मकसद था कि इतनी भी स्पीड नहीं है जितनी आपने बना दी। तो खैर, लेकिन ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये ग्राउंड रियलिटी है, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हादसों में मर्द मरते हैं, खवातीन थोड़ी मरती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इतने से मर्द रह गए, ये आप जैसे नेक शरीफ जो पढ़े लिखे भी हैं और ना कोई नशा कर रहे हैं, लड़कियों की तादाद आपकी निस्बत बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा, वो लड़कियां जिनसे निकाह के काबिल मर्द हैं, तो निकाह के लायक मर्दों की तादाद बहुत कम है। ऐसी सूरत में कोई वजीफा, उल्टे लटक के शादियों के लिए भी वजीफे पड़े, इन लड़कियों की शादियां नहीं हो सकती। हर घर में कोई ना कोई मसला है, ये लड़की पैदा होने का अजाब बन गया है। क्या मतलब? तो अब भाई इसका हल यही है कि देखो, एक आदमी 4 वो ड्राइवर खड़े होते हैं ना डूबने से बचाने के लिए, 4 आदमी खड़े हुए हैं, 4 डूब गए, तो होना तो ये चाहिए चारों में से हर ड्राइवर एक को संभाल ले, डाइव मारे और एक को संभाल ले। अब अगर 3 नहीं संभाल रहे तो एक की जिम्मेदारी है ना वो चारों को बचाए, या वो कहे कि चूंकि वो नहीं संभाल रहे तो मैं भी तीनों को मरने दूंगा, मैं सिर्फ एक बंदा संभालूंगा। तो भाई अब आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई है? उन खवातीन को ठिकाने लगाना है। हम अंग्रेज थोड़ी है कि जिना की तरफ लेकर जाए हम। या तो आप इनको खुदा न ख्वास्ता जिना अलाउ कर दो, माज अल्लाह, नकल कुफुर, इस बेहयाई का ना हमारा मजहब इजाजत देता है ना हमारा कल्चर इजाजत देता है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसका हल सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि भाई एक आदमी एक से ज्यादा खवातीन की जिम्मेदारी, बोलो ना भाई, और मक्खियां काटेंगी सब्र करे, मक्खियां काटेंगी सब्र करे, समझ रहे हैं ना? और अदल भी करे, उनके हुकूक भी अदा करे जो इस्लाम ने बताया।